حذیفہ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فرقان بھائی۔ حذیفہ بھائی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کل آپ کے گھر بہت سے لوگ جمع تھے، کیا کل کوئی فنکشن تھا؟ جی ہاں، کل ہمارے گھر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب ہے؟ محفل کا مطلب ہے جمع ہونا، اور میلاد کا مطلب ہے پیدائش، یعنی ایسی محفل جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور اوصاف کا ذکر کیا گیا ہو۔ کیا میلاد کا لفظ کسی حدیث کی کتاب میں آیا ہے؟ جی ہاں، ترمذی شریف میں ایک باب ہے جس کا نام ہے باب ما جاء فی میلاد النبی، جس کی حدیث نمبر 3624 میں ہے کہ صحابی نے میلاد کا لفظ استعمال کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تو 1400 سال گزر چکے ہیں، آج پیدائش کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ قرآن پاک کی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 28 میں حضرت آدم کی پیدائش کا ذکر ہے، سورۃ مریم کی آیت نمبر 7 میں حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر ہے، سورۃ 3 کی آیت نمبر 4 میں تمام انسانوں کی پیدائش کا ذکر ہے، اور سورۃ البلد کی آیت نمبر 3 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ذکر ہے۔ پیدائش کا ذکر کرنے سے کیا ملتا ہے؟ ان ہستیوں کا جب ذکر قرآن پاک میں ہوتا ہے تو ہر حروف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی پیدائش کا ذکر فرمایا؟ جی ہاں، مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 368 پر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی تھی۔ تم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر بڑے اجتماع میں کرتے ہو، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی پیدائش کا ذکر بڑے اجتماع میں کیا؟ جی ہاں، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3532 میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر تشریف فرما ہو کر اپنی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں اپنی پیدائش کا ذکر سنا؟ جی ہاں، بخاری شریف کی حدیث نمبر 3910 میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے درمیان حضرت حسان نے نعت پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ذکر تھا۔ آپ 12 ربیع الاول کو میلاد کی خوشی مناتے ہو، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو ہی پیدا ہوئے؟ حضرت جابر اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی یہی فرمایا ہے۔ البدایہ والنہایہ ابن المواہب اور امام قسطلانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198 پر بھی یہی لکھا ہے۔ تم اس دن خوشی کرتے ہو، وفات کا دن بھی تو ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ مریم کی آیت نمبر 15 میں ہے کہ پیغمبر کے وصال کا دن بھی یوم سلامتی ہے اور پیغمبر کے پیدائش کا دن بھی یوم سلامتی ہے۔ ادھر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ حضرت آدم جو جمعہ کے دن ہی پیدا ہوئے اور جمعہ کے دن ہی آپ کو وفات ہوئی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو جمعہ کے دن کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1060۔ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الدین میں لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو وفات نہیں بنتی۔ وفات کا غم نہیں تو صحابہ کرام کیوں غم زدہ تھے؟ شریعت محمدی نے انسانیت کو 3 دن غم منانے کی اجازت دی ہے۔ بیوہ عورت 4 ماہ 10 دن تک غم منا سکتی ہے، اور 1400 سال کے بعد غم کی بات کرنا شریعت کے خلاف ورزی ہے۔ ادھر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک ماں اپنے بچے کو ایئرپورٹ پر چھوڑ کر آتی ہے اور روتی ہے، لیکن وہی بچہ جب وہاں پہنچ کر خیریت کا فون کرتا ہے تو ماں خوش ہوتی ہے کیونکہ اس کا بیٹا زندہ بھی ہے اور اس سے تعلق بھی قائم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں زندہ ہے اور تم پاکستان میں خوشی کرتے ہو۔ اگر آپ کے بھائی یا والد سعودی عرب میں ہو تو آپ کو ان کی زندگی کے بارے میں سن کر خوشی ہوگی یا غمی؟ مجھے یقیناً خوشی ہوگی۔ اگر آپ کے بھائی یا والد سعودی عرب میں رہتے ہیں تو آپ کو ان کی زندگی کے بارے میں سن کر خوشی ہوگی، تو ہم غم کس بات کا کریں؟ ہمیں تو بتایا گیا کہ محفل میں جو کچھ ہوتا ہے سب بدعت ہے۔ محفل میں قرآن پاک کی تلاوت، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اور نعتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ سب بدعت نہیں بلکہ سنت مصطفیٰ بھی اور سنت صحابہ بھی۔ ہمیں تو بتایا گیا کہ صرف نماز پڑھو یہی کافی ہے۔ ذکر مصطفیٰ کے بغیر نہ اذان مکمل ہوتی ہے، نہ نماز مکمل ہوتی ہے، نہ کلمہ مکمل ہوتا ہے، نہ قیامت کا حساب مکمل ہوتا ہے اور نہ قبر کے سوال مکمل ہوتے ہیں۔ ہمیں تو بتایا گیا کہ کھڑے ہو کر سلام کرنا بھی شرک ہے، اس کے جائز ہونے کا کیا حوالہ ہے؟ اگر ہم گلی محلے میں کھڑے ہوں تو ایک دوسرے کو کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں، کلاس میں استاد آ جائے تو کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کی رات ہر فرقے کا ہر بندہ ہاتھ باندھ کر سلام علی المرسلین، تمام رسولوں پر سلام۔ جو سلام نماز کمزور نہیں کر سکتا وہ سلام عقیدہ کیسے کمزور کر سکتا؟ کیا صحابہ کرام نے کبھی نعتیں پڑھی؟ جی ہاں، شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اپنی کتاب میلاد النبی میں 34 نعتیں صحابہ کے نام لکھے۔ مجھے ان میں سے کچھ کے نام بتا دو۔ حضرت حسان بن ثابت، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت کعب بن زہیر، حضرت عباس اور حضرت نابغہ جادی۔
محفل میں لائٹنگ کرنا فضول خرچی ہے. پہلے یہ بتاؤ یہ فتوے تمہارے شادیوں کے موقع پر کہاں چھپ جاتے ہیں؟ الیکشن کے دنوں پر کہاں پہ چھپ جاتے ہیں؟ اپنی باری پہ سب جائز اور غصہ صرف محفل میلاد پر، جبکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے ہی لیے زمین کا قالین، آسمان کا صاحبان، سورج کا گلوب اور ستاروں کو کنک میں سجا دیے. یہ سب بدعت ہے تو کٹوا دو یہ بجلی، کیونکہ یہ بھی حضور کے دور مبارک میں نہیں تھی. یہ پیسہ کسی غریب کو دے دو. اللہ کا شکر ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں بھی دیتے ہیں اور ان کے نام پر بھی دیتے ہیں. یہ بات تم سعودی عرب والوں کو بتاؤ جو ہر سال کعبہ کے خلاف پر 150 کلو سونا لگاتے ہیں. تم اس لیے نہیں بولتے کہ تمہارے ریال بند ہو جاتے ہیں، اور امیروں کی شادی پر اس لیے نہیں کہ صرف چندہ لینے کی غرض ہوتی ہے، اور غصہ صرف محفل میلاد پر. اسلام میں تو 2 عیدیں ہیں، یہ عید میلاد النبی کہاں سے عید بنتی ہے؟ اگر آپ نے حدیث کا مطالعہ کیا ہو تب آپ کو علم ہو. کیا آپ کو یقین ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محفل کا علم ہوتا ہے اور کیا وہ راضی ہوتے ہیں؟ جی ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو. اگر آج کے عیسائی مسلمان ہو جائیں تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ میرا ایک امتی بڑھ گیا ہے. ادھر آپ کو ایک واقعہ کی دلیل دیتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کو تمام علماء اپنا امام مانتے ہیں. وہ اپنی کتاب در سمیم میں لکھتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم ہر سال میلاد منایا کرتے تھے، لیکن ایک سال مالی حالات کمزور ہونے کی وجہ سے چند چنے لیے اور ان پر ہی میلاد بیان فرمایا. رات پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ دلی میں میرے غلام نے میرا میلاد منایا ہے. آپ کو گھر شہر حتیٰ کہ لنگر کا بھی علم ہوتا ہے. جیفا بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے سارے شکوک دور کر دیا ہے. اب مجھے حقیقت کا پتہ چلا ہے کہ یہ لوگ کبھی جلسے کرتے ہیں، کبھی عظمت قرآن، کبھی سیرت کا، کبھی الیکشن، مگر ان کو جائز کہتے ہیں. اور جہاں جس جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اسے بدعت کہتے ہیں. بلکہ ان بدبختوں کو سمجھنا چاہیے کہ جہاں جس جلسے میں یا میلاد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا ذکر ہو وہ بدعت نہیں بلکہ اس میں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں. آج سے میں